دیکھا تو سیدہ آمنہ لیٹنے لگی تو ام ایمن بولی میں چادر بچھاؤں اس کے بعد آپ لیٹیے گا. کہا نہیں وقت نہیں ہے میرے پاس, میرے بیٹے کو میرے قریب لاؤ. حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بیٹے, میرے محمد, میں تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں. میرے بیٹے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے, میں بھی جا رہی ہوں, مگر دنیا سے میرا نام نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے. پھر آخری نظر ڈالی, حضور کی امی دنیا سے رخصت ہو گئیں. میرے نبی پاک نے اپنی امی کو دیکھا, جب تک بول رہی تھیں حضور خاموش تھے. جب ماں نے آنکھیں بند کریں آخری بار حسرت سے دیکھا, کتنی محبت سے دیکھا ہوگا. باپ تو ہے ہی نہیں, دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے, اب ماں بھی تشریف لے کر کے جا رہی ہے. آخری نظر ڈالی ہے اپنے بیٹے پر سفر کے حال میں اور حضور کو دیکھا. ام ایمن کہتی ہوں حضور نے اب امی کا ہاتھ لگایا, ماں آواز نہیں آئی. پھر حضور نے سرکار نے چہرے پر ہاتھ لگایا, ماں آواز نہیں آئی. پھر حضور نے آواز دی, ماں, پھر آواز نہیں آئی. پھر حضور جب روئے نا تو کہتی ہیں مجھے بھی رونا آ گیا, مجھ سے حضور کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا. میں نے سرکار کو اپنے نبی کو ایک طرف ہٹایا اور حضور کی امی کو میں نے اوپر ٹیلے پہ جا کے دفن کر دیا. اللہ اکبر, میں نے وہ ٹیلا بھی دیکھا ہے, حضور کی امی کی میں قبر پہ بھی گیا ہوں, میں نے بہت جگہیں دیکھی ہیں, بڑے مزارات پر گیا, مگر میرے دل کو جو لطف سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں ملا ہے آج تک مجھے وہ لطف کہیں نہیں ملا. ام ایمن کہتی ہیں حضور نے میں نے حضور کی امی کو دفن کر دیا اور اس کے بعد میں حضور کو لے کے جب چلی تو میرا ہاتھ حضور نے جھٹکے سے چھڑایا اور اوپر چڑھ گئے. وہ کوئی 50 فٹ اوپر کی ایک ٹیلا ہے, اس پہ حضور چڑھے. کہتی میں جب پیچھے پیچھے جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا حضور اپنی امی کی تربت سے چپٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. یہ ٹیلے تپتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 55 سال کے بعد حضور واپس اسی راستے سے گزر رہے ہیں. 55 سال ہو گئے, حضور کی عمر 60 سال کے تقریباً ہے. حضور گزر رہے, دونوں ہاتھ پاؤں پر کیے دونوں اپنے, اور اپنے پاؤں اس دونوں پیروں میں کیے, اور اس کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو, اور اتنا حضور کو روتے نہیں دیکھا سیابن. آگے بڑھے, حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ عمر جان دے دے گا, آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گا, آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نے سر اٹھا کے کہا دیکھتا نہیں عمر, میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی. میں 6 سال کا تھا جب میری امی یہاں گئی تھی, مجھے چھوڑ کے میری والدہ گئی تھی, میں اس وقت 6 سال کا تھا. مکہ فتح ہو رہا ہے, کیا فتح ہو رہا ہے بولو؟ مکہ فتح ہو رہا ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے. جیسی جبل ابی قبیس کی نیچے کو نظر پڑی حضور کی, ایک دم رونے لگے. حضرت ابو بکر آگے بڑھے, اور یہ حضور باب السلام کی طرف تھے, یہ قافلہ جا رہا تھا. عرض کی حضور آج تو خوشی کا دن ہے, فتح ہوئی ہے, آج آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ فرماتے دیکھتے نہیں ابو بکر, وہ میری ماں کا گھر ہے, وہ بست میں نیچے میری ماں کا گھر ہے. میں سوچ رہا ہوں آج اگر آپ میری ماں ہوتی تو آج اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا. عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے عرض کی, فرمایا اللہ کو پتا ہے, اللہ کے علم. دوسری بار پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کے علم میں. پھر پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی. آج کا حال یہ ہے کہ ماں باپ ڈرنے لگے ہیں اپنی اولادوں سے. مائیں نوکرانی والی زندگی گزار رہی ہیں, بہو جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے, بیٹا بات نہیں کرتا, بیٹا بات نہیں کرتا. وہ ایک لڑکا بڑا انجینئر بن گیا تو اس نے اپنی مرضی شادی بھی کر لی. اب جب شادی ہو گئی تو ماں کو بلایا رمضان میں, تو ماں آ گئی. بہو سے بیوی سے کہا اپنی تم بھی کام میں لگی رہتی ہو, رمضان میں امی کام ہی کر دیں گی تم کو, تو بلا لوں. تو گاؤں سے شہر بلا لیا. اب شہر میں ماں بیچاری گاؤں کی, اس کو یہ خبر تھی میرے بیٹے کا گھر ہے, مگر وہ روز کام کرتی تھی. اب عید جب آنے لگی نا, توجہ کرنا, جب عید آنے لگی تو بیوی بولی کب شاپنگ کراؤ گے؟ مرد نے کہا بالکل کرائیں گے, اتوار لاسٹ سنڈے کو چلیں گے. سنڈے والے دن جب گیا, امی کو بھی لے چلوں. پورے دن کام کرنے والی
رات کو دیر سے سونے والی بوڑھی ماں، اس نے کہا نہیں اسے لے کے جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گی. وہ بوڑھی کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ بوڑھی عورت ہے، اس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اچھا امی سے لکھوا لاؤں، کیا چاہیے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. کہا امی برتن دھو رہی تھی، کچھ چاہیے آپ کو؟ لا دوں بازار سے؟ عید آنے والی ہے، عید کے دن کچھ پسند کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں بیٹے بالکل، میں لکھ کے دیتی ہوں تجھے. تو لکھ کے دے دیا. کہا یہ وہیں جا کے کھولنا. ماں اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب اپنا ساری شاپنگ کر چکا، پورے دن گزر گیا، شام کو اپنی بیوی سے بولا دیکھ لو امی نے کیا کیا منگوایا ہے. کہا تو اس نے وہ پرچہ کھولا اور پرچے کے اندر لکھ رہا تھا اے میرے بیٹے تو نے آج مجھ سے پوچھا ہے وہ بھی 1 مہینے کے بعد تو تجھے کیا چاہیے؟ تو میرے بیٹے بڑی عیدیں گزری ہیں اور تیرے باپ نے میری ساری خواہشیں پوری کر دی. میں نے بڑے کپڑے بھی پہنے، بڑی دولتیں بھی دیکھی. اللہ کا بڑا شکر ہے مجھ پہ، کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی. اگر ہاں عید کے دن اگر تجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو میں تو اس وجہ سے آئی تھی، تو میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے. تو مجھے بیٹے تیری کسی دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے میرے بیٹے میرے لال، تو ایسا کر کہ میں پکا ہوا پھل ہوں، کیا پتہ کب ٹوٹ جاؤں، چلی جاؤں اور پھر تو مجھے ڈھونڈا کرے، میں تجھے نہ ملوں. میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کر میرے لال، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کر. تو انجینئر زمانے کے لیے ہوگا، تو ڈاکٹر زمانے کے لیے ہوگا، مگر میرے لیے میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے. میرے بیٹے آج جب ماں مر جائے، جب باپ مر جائے، کتنی لوگوں کی اندر عادتیں ہیں کہ پھر ان کے لمبے لمبے فاتحہ، لمبے لمبے کام دکھانے کے لیے، مگر جیتے جی باپ سے ماں سے بات نہیں کی. مالک بن دینار کہتے ہیں حج کرنے گیا میں، اور حج کر کے میں فارغ ہوا، اللہ اکبر کہتے ہیں حج کر کے فارغ ہوا. سب کی خواہش ہوتی ہے حج قبول ہو جائے، تو کہتے میں نے استخارہ کیا حج قبول ہوا نہیں ہوا. کہتے میں سو گیا تو خواب میں حاتم غیب سے آواز آئی سب کے اللہ نے حج قبول کیے ہیں مگر محمد بن ہارون نام کے شخص کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. وہ بلخ کا رہنے والا ہے. کہتے خواب سے آنکھ کھلی، تجسس ہوا کون ہے وہ ہارون بلخی. کہتے میں گیا بلخ کے لوگوں کے پاس، ان کے خیمے لگے تھے. میں نے کہا ادھر کون ہے بلخ کے لوگ؟ ہم لوگ ہیں. کہ ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ معلوم ہارون بلخی کون ہے؟ کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، سب سے نیک ہے، سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے چکا ہے، وہی تو محمد بن ہارون بلخی ہے. اچھا قریب جا کے بیٹھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، سر نہیں اٹھاتا تھا، ایسا اللہ اللہ کر رہا تھا. جب نماز پڑھ رہا تھا اس نے پلٹ کے پوچھا اے تمہارا نام کیا ہے ہارون بلخی؟ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ کا نام مالک بن دینار ہے؟ کہ تم میرا نام جانتے ہو؟ کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں. تو آپ کیوں آئے ہو؟ کہ کیوں آیا ہوں؟ کہ تم یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہ کب؟ کہ میں تو بھیا 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں، لگاتار 24 سال ہو گئے، 24 حج کر لیے میں نے. ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور حج کر کے نا توجہ کرنا. کہتے ہیں میں کعبے میں آتا ہوں اور یہ تصویریں کھینچنے والے سن لیں، اللہ نے دولتیں دے دی ہیں تو کعبے کا مذاق اڑاتے ہو. پہلے لوگ کعبے میں جاتے تھے تو روکتے تھے، گناہ یاد کرتے تھے اپنے. ذرا غور تو کرو، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یار. وہ کعبہ کیا ہے جسے دیکھ کے بلیوں کی چیخیں نکلے؟ وہ کعبہ کیا ہے جسے دیکھ کے میاں، جس کعبے میں پہنچ کر کے نبی روئے. کبھی کبھی میں تو کعبے سے پوچھتا ہوں اے کعبے تو گواہ ہے میرے پیغمبر کے اس واقعے کا. میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں تجھ کو تو وہ دن پتا ہوگا. یہ تصویر لے رہے ہیں ان کو خبر نہیں، یہ جو لائیو چلا رہے ہیں ان کو خبر نہیں، مگر میں جہاں کھڑا ہوں یہاں کبھی تیرے نبی بھی کھڑے ہوتے تھے. کیا میں اس لائق ہوں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا؟ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. وہ دن تو نے تو اے کعبے دیکھا ہی ہوگا جب میرے نبی پاک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی اور جب بیٹی نے آ کے اونٹ کی اوجڑی ہٹائی تھی، اور جب ہٹائی تھی اونٹ کی اوجڑی تو حضور کے زلفوں پر غلاظت تھی تو سیدہ نے وہ پانی ڈالنا شروع کیا آب زمزم. حضور نے بیٹی کو ایسے دیکھا، بیٹی نے ابا کو دیکھا. جب ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے نا تو بیٹی بھی اپنے ابا کے قریب گئی، کہنے لگی میرے ابا رو مت. میری ماں خدیجہ کہتی تھی فاطمہ چاہے ختیجہ رہے نہ رہے اللہ تیرے باپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا. آج چوراہے پہ
بدتمیزیاں کرنے والے ایک دن تیرے نبی کو تیرے باپ کو مانیں گے، میری بیٹی تیرے باپ کو مانیں گے۔ وہ کہتا ہے میں کعبے گیا ہوں، کعبے آتا ہوں اور میں پھر اس کے بعد کعبے میں وہاں پہ استلام کرتا ہوں، پھر جب میں پہلا چکر لگاتا ہوں، دوسرا طواف کرتا ہوں، تیسرا طواف کرتا ہوں، 7 طواف کر کے میں عمرہ پورا کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں احرام باندھتا ہوں، مینا جاتا ہوں، مینا میں قیام کرتا ہوں، وہاں جا کے روتا ہوں اس کفن کو دیکھ کے، وہ جو احرام کی صورت میں کفن میرے جسم کو لپٹ گیا ہے، وہ جسم پہ آتا ہے تو کانپنے لگتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں مینا کے بعد صبح فجر کے بعد عرفات جاتا ہوں، عرفات کے میدان میں اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اور وہاں سنت ہے بغیر سر پہ کچھ ہوتا نہیں، احرام میں ہوتا ہے دعا مانگنا بغیر کسی سائے کے، سب دھوپ ہوتی ہے۔ میں 2017 میں گیا تو میں نے ایسے ہی کوئی 15-20 منٹ دعا مانگی، پھر مجھے حضور کی سنت کے بارے میں علم ہوا، اگلی بار میں نے جو ہے نا تقریباً پون گھنٹے تک مجھے چکر آنے لگے، مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے جب دعا مانگی نا تو دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے اونٹنی پہ بیٹھ کے آخری حج کے وقت، اور ایسے کر کے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے، اور کیا دعا کرے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، روتے روتے سسکیاں لیتے ہیں حضور، 6 گھنٹے لگاتار دعا کرتے رہے۔ ادھر تو دیکھو ذرا توجہ تو کرو، وہ کہتا ہے میں عرفات کے میدان سے پھر عصر پڑھ کے مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھتا ہوں، اور مزدلفہ میں قیام رات کا کر کے پھر میں منا اور پھر کنکر مار کے پھر کعبے جاتا ہوں، کعبے میں طواف کر کے واپس لوٹتا ہوں، جانور قربان کر کے پھر بال کٹوا کے پھر بیٹھتا ہوں، تو ایک دم کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ 24 سال سے کہ کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، شراب پیتا تھا، بگڑ گیا تھا۔ ایک نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے، اس کی بہنوں کے رشتے نہیں آتے، بہنوں کے رشتے نہیں آتے، اس کے باپ کو لوگ الٹا سیدھا کہتے ہیں، کہ لگا میں نشہ کرتا تھا، بگڑ گیا تھا، نشے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں شراب پی کے امی کے پاس آیا، روٹی بنا رہی تھی، افطار کا ٹائم تھا، تندور جل رہا تھا، امی روٹی دے دے، بھوک لگی ہے، بدتمیز، شراب پی کے رمضان میں آیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بدتمیزی کرتا ہے، تجھے غیرت آنی چاہیے، رمضان میں روزے نہیں رکھتا اور روزداروں کے ساتھ پریشانی کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا شراب کے نشے میں نے دودھ تھا زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے مارا۔ کہتے ہیں میری کمزور سی ماں ایک ہاتھ کو برداشت نہ کر پائی، وہ اس کے اندر گر گئی تندور کے اور وہ جلنے لگی، اس کی چیخوں سے میں گھبرا گیا، میں کچھ کر نہ سکا، لوگ آئے مجھے بند کر دیا، ماں کو نکالا ہوگا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میری بیوی اپنا سارا سامان پیک کر کے جا رہی تھی، میں کہا کہاں جا رہی ہو؟ اپنے مائکے، تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کہا کیوں؟ کہ تو ماں کا قاتل ہے۔ کہا میری ماں مر گئی؟ کہاں مر گئی، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی اور خود گیلے میں سو کے تجھے سوکے میں سنانے والی آج دنیا سے چلی گئی اور یہ کہہ کے گئی میرے بیٹے کو میری صورت مت دکھانا۔ کہتے ہیں او مالک بن دینار روز توبہ کرتا ہوں، حج پہ بھی آ کے توبہ کرتا ہوں، یار گناہ معاف کر۔ تھپڑ مارا مالک بن دینار نے، بدتمیز، اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم کر کے آیا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر میں سو گیا، مالک بن دینار کہتے ہیں تو حضور کا دیدار ہوا، میرے نبی نے فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو اور ڈرا دیا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ کہ حضور وہ تو ماں کی وجہ سے اللہ بخشے گا، قیامت کے دن ماں کہے گی مالک اس نے مجھے جلایا تھا، میری کیا خطا تھی مالک، میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا کہ جہنم میں لے جاؤ، اس کا یہی حل ہے، اس کی یہی سزا ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں، پلٹ کے کہے گا ماں نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں، پھر نہیں سنے گی، پھر کہے گا ماں پلٹ کے کہے گی کیوں آواز دیتا ہے؟ سن تو ایک بار کانٹا لگ گیا تھا میرے پاؤں میں تو نے میرے پاؤں سے کانٹا نکال کے روئی تھی، آج تو مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں فرشتے، مجھے معاف نہیں کرے گی میری ماں بیٹے کی طرف دیکھے گی، کہے گی مالک میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا، ہاں جلایا تھا مالک، مگر میرا لال ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یار یہ ماں کب ملے گی؟ ایک بار دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ ہائے میرے
آوازیں بڑی سنی مگر اے ماں تیرے جیسی پیاری آواز نہیں سنی. ہائے میں نے بڑی شفقتیں دیکھی مگر تیرے جیسی شفقت نہیں دیکھی. دنیا میں سب ملے مگر ماں نہیں ملی. ان لوگوں آج زندہ ہے تو اس کی قدر کرو. آج باپ زندہ ہے تو اس کے ہاتھ چوم لو. کسی مرسڈی چلانے وہ مزہ نہیں جو ماں کے پاؤں دبانے مزہ ہے. کسی پیر کے پاؤں چومنے میں ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں جو باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. میرے حساب سے میاں سب سے بڑا زیادہ جو عزت کے لائق پیر ہے وہ تیرا باپ ہے جس نے پوری زندگی تیرے اندر لگا دی. دل لگ رہا آپ لوگوں کا اور نہیں لگ رہا؟ 15 منٹ اور بولو.